بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ربي صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله أجمعين كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ تو ہم تحویل قبلہ کے ایشو کو ڈسکس کر رہے تھے، یعنی دا چینج آف قبلہ، اس کی اسٹڈی کر رہے تھے۔ تو اس میں ضمناً ہم نے ایک پورا لیکچر جو ہے پچھلا، وہ کانسیپٹ آف نسخ یا کانسیپٹ آف ایبروگیشن ان اسلام، یعنی اسلام میں جو ناسخ و منسوخ کا تصور ہے، اسلام میں جو نسخ احکامات یا آیات کے منسوخ ہو جانے کا جو تصور ہے، اس کی ایک فقہی حیثیت بھی اور اس کی ایک قرآنی حیثیت بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور لیگلی اسپیکنگ نسخ ایک ویلڈ کانسیپٹ ہے، اہل سنہ کے اس بات پہ اجماع ہے، اس کو بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ گمراہ فرقوں میں سے کون دو فرقے ہیں جو نسخ کا انکار کرتے ہیں۔ تو چونکہ تحویل قبلہ نسخ کی ہی قبیل سے ہے، یعنی چینج آف قبلہ از a part of the concept of abrogation، ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ بیت المقدس کو قبلہ یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 16-18 مہینے یعنی تقریباً 16 to 18 months تک آپ کا قیام جب ہو گیا مدینہ کے اندر، تب یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے تھوڑی ایک ٹیکنیکل سی بات پچھلے لیکچر میں رکھی تھی، آج ہم اس ٹیکنیکلٹی کو ریپیٹ نہیں کریں گے۔ اور جن لوگوں کو بہت اچھے سے وہ باتیں سمجھ میں آ گئی تھی، ویل اینڈ گڈ۔ جن کو بہت اچھے سے نہیں سمجھ میں آئی لیکن اتنی سمجھ میں آ گئی کہ اس سے آپ سیرت کو سمجھ جائیں تو بھی ٹھیک ہے، اتنا بھی کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہو جائے آپ کو اس ٹاپک پہ، لیکن اگر آپ کو اتنی بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ جس سے سیرت کی اسٹڈی میں معاون و مددگار ہو جائے تو اتنا بھی کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے چلتے ہیں۔ آج ہم حقیقی تحویل قبلہ کو پڑھیں گے، ہے نا، نسخ کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے بعد۔ اس سے پہلے کہ قبلہ کی تبدیلی کو ہم سمجھیں، ہم یہ مدینہ کے ماحول کی تھوڑی سی انالیسس کریں گے اس مومنٹ پہ، یعنی تقریباً 1.5 سال پوسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیونگ ان مدینہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں داخلے کے تقریباً 1.5 سال بعد جو مدینہ کا ماحول رہا ان 1.5 سالوں کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیشن شپ جو رہی یہود کے ساتھ خاص طور پہ، اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہم کریں گے۔ اور پھر کیونکہ تحویل قبلہ سے یہ چیز کنیکٹڈ ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ چلتے ہیں جی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دے رہے تھے اور یعنی کہ دعوت پروان چڑھ رہی تھی اور مدینہ جانے کا جب فیصلہ ہو گیا، انصار مدینہ اس کے ساتھ بیعت ہو گئی، اور اوس و خزرج کے ساتھ جو ہے بیعت عقبہ ہو گئی 2 بار، حقیقت میں وہ 3 بار ہوئی ہے، لیکن یعنی پرائمریلی وہ جو باقی لاسٹ کی 2 ہیں وہی سگنیفیکنٹ ہوتی ہیں، ہے نا۔ پہلی والی جو تھی وہ بہت ہی انسگنیفیکنٹ تھی، ایز ان کہ خزرج کے 6 لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آفیشیل ملاقات تھی۔ تو بعض مورخین نے اس کو بھی یعنی بیعت عقبہ اولا مانا ہے، لیکن زیادہ تر مورخین اور سیرت نگار جس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ بیعت عقبہ جو ہے وہ 2 ہی ہیں، اور پہلی والی کو وہ کاؤنٹ، یعنی وہ جو 6 لوگوں کے ساتھ ملاقات ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے چلتے ہیں اپن۔ ہاں، تو مدینہ کے اندر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرائم ایڈریسی جو تھے وہ مشرکین تھے، مشرکین عرب۔ اور مشرکین عرب جیسا آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، سارے کے سارے نہیں، لیکن جو مشرکین عرب کا سواد اعظم تھا، عدنانی عرب جو تھے، وہ سارے کے سارے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سے نسبت رکھتے تھے۔ باقی جو دوسرے عرب تھے یعنی قحطانی عرب، وہ بھی حقیقی اعتبار سے جو صدرن عربیہ ہے، عرب کا جو ساؤتھ والا پورشن ہے، اس سے اور یمن سے ان کا تعلق تھا، تو گویا وہ بھی اپنی اصل کے اعتبار سے مشرکین تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرائم ایڈریسی ہی نہیں بلکہ کل کے کل ایڈریسی جو تھے وہ مشرکین تھے، ٹھیک ہے۔ اور مشرکین کے ساتھ طرز دعوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ ایک الگ نوعیت کا تھا، کیونکہ ظاہر ہے مشرکین نبوت کے کانسیپٹ سے واقف نہیں تھے، ان کے لیے نئی چیز تھی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 2500 سال کی مدت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے یا اسماعیل علیہ السلام کے
جو یعنی کہ مکے میں لا کے ابراہیم علیہ السلام کو قیام کروایا ہے، اس سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2500 سال کا فرق ہے۔ اس طویل مدت میں عرب میں بہت عرصہ گزرا، اور اس میں جو تبدیلیاں اور تغیرات ہوئے وہ ہم نے بالکل شروع میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ تو اتنی طویل مدت میں ایک بھی نبی کا نہ آنا، یہ اس بات یعنی ایک بھی نبی کے نہ آنے کا نیچرل کانسیکوینس اور فطری نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے اندر یعنی مشرکین عرب کے اندر تصور دین ختم ہو گیا، بلکہ ان کی جو محض جاہلی رسومات تھی، ان کا پورا دین انہی رسومات کے ارد گرد گھومتا رہا۔ وہ جو اپنے بتوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے اور جو بتوں کے ساتھ ان کے ریچولز تھے، ان کا پورا تصور دین صرف اسی کے ارد گرد گھومتا رہا۔ ان کے اندر روحانیت، للہیت اور اسپریچولیٹی اور اللہ سے تعلق اور نبوت اور کتاب اللہ، ان تمام چیزوں کا، فرشتے اور غیب اور آخرت، اس طرح کے تمام امور کا تصور سرے سے غائب ہو گیا ان کے یعنی دماغ سے، ان کے لٹریچر سے، ان کے روزمرہ کی زندگی سے، ٹھیک ہے نا۔ تو مشرکین عرب کو دعوت دینا فطری طور پہ ایک بہت مشکل امر تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف توحید کے اینگل سے ایک نئی چیز ان کے لیے اور ان کے سوسائٹی سے مخالف چیز کو بیان کر رہے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے تصور رسالت اور سرے سے تصور نبوت کو بھی صحیح طریقے سے بیان کرنا، پھر یہ کہ آخرت کے تصور جو ان کے لیے ایک دم یوں کہہ لیجیے کہ نیا سا تصور تھا، اس کو بیان کرنا، یہ سارے مشکل امور تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس کیا کہ مدینے کی آبادی میں ایک سگنیفیکنٹ پورشن یہود کا بھی ہے، اور یہود آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں سے رہے ہیں، یعنی بعد میں وہ گمراہ ہو گئے، لیکن اصلاً وہ ان کا سلسلہ نسب بھی کہہ لیجیے اور سلسلہ ہدایت بھی کہہ لیجیے، اور ان کا جو کہہ لیجیے کہ طریقت بھی ان کی جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے جا کے ملتی ہے۔ پھر یہ کہ یہود کے ہاں، یا کہہ لیجیے کہ ان اے جنرل سینس آف ورڈ بنی اسرائیل کے ہاں کثرت سے انبیاء علیہم السلام کا یعنی کہ سلسلہ رہا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے 1300 سال کے پیریڈ میں یہود کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر ایک مدت بھی ایسی نہیں گزری جس میں انبیاء علیہ السلام ان کے درمیان موجود نہ ہوں۔ بسا اوقات 2 3 4 نبی جو ہے بنی اسرائیل کے اندر موجود رہے ہیں، اور نہیں کچھ کم بھی تو کم سے کم ایک نبی ہر دور میں رہا۔ تو یہ چیزیں احادیث سے ثابت ہیں۔ تو یہود کے ذہنوں میں کتاب اللہ کا تصور، یہود کے ذہنوں میں آخرت کا تصور، نبوت اور رسالت کا تصور، اللہ تعالیٰ کا تصور، توحید کا تصور بگڑا ہی صحیح موجود تھا، ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں؟ پھر ان کے ہاں انبیاء کی حیثیت کیا ہوتی ہے، انبیاء کے میسج کی سینٹرالٹی کیا ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ جو اہم امور ہیں، یہ ساری باتیں ان کے ذہنوں میں کلیئر تھیں، یعنی کم سے کم تھیوریٹیکلی اسپیکنگ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینے میں تشریف آوری کا پلان ہوا اور یہ ساری چیزیں طے ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی آپٹمسٹک، بڑا ہی مثبت اپروچ تھا یہود کو لے کے، بہت ہی پازیٹیو اپروچ، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ مشرکین عرب کے مقابلے میں بہرحال یہ لوگ یہ پورے تصورات سے واقف ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، ان کو دعوت و تبلیغ دینے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال یہ ان کے لیے کوئی انوکھی اور یوں کہہ لیجیے کہ آؤٹ آف دا باکس چیز نہیں ہے نا۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامنالٹی کی وجہ سے، یعنی جو قدر مشترک موجود تھا یہود میں اور مسلمانوں میں، اس کی وجہ سے، اور یعنی ان تصورات یعنی توحید، رسالت، آخرت وغیرہ کے تصورات کی وجہ سے یہود کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروچ بہت پازیٹیو تھا انیشیل، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتوں کو آپ ذہن نشیں رکھیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں تشریف آوری ہو گئی ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً، جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ ابتداءً نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ساتھ موافقت کی بہت کوشش کرتے رہے، یعنی اکثر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ریفرنس اور حوالہ دے کے یہود سے گفتگو کرتے تھے، تاکہ یہود کے دل بھی جو ہے نرم پڑ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے، اور وہ ان کے میسج کو قبول کر لیں۔ یہ بھی حکمت عملی تھی آپ کی، کیونکہ آپ چاہتے تھے نا کہ ان کے لیے قبول کر لینا آسان ہے کمپیریٹیولی، یعنی کہاں ایک طرف مشرکین عرب جو جس کا کوئی تصور ہی وہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اور کہاں یہود جو یعنی بگڑی ہوئی قوم ضرور ہے لیکن ان کے پاس یہ تصورات موجود ہیں۔ تو اس بنا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ موافقت کی بہت کوشش کی، یعنی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً یہود کے طریقے پہ بھی، یعنی یہود اگر جس طرح کھاتے تھے تو اس طریقے سے کھانے کو بھی اپنے ہاں رائج کیا، تاکہ یہود کو کمفرٹیبلٹی محسوس ہوا نا۔ انسان جو ہے بہت فطری بات ہے کہ انسان جب کسی دوسرے انسان کو دیکھتا ہے جو اس کی زبان بول رہا ہے، اس کی طرح لباس اختیار کر رہا ہے، اس کی طرح کھانا کھا رہا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے ایک نیچرل
ٹینڈنسی ہوتی ہے، انسان انکلائنڈ ہو جاتا ہے، کمفرٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ۔ تو اس بنا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کاوشیں کی، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہود کی طرف سے بجائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ موافقت کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ یعنی کہ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے، جو ایگریمنٹ یعنی بیسک جو لیگل ایگریمنٹ بنا تھا میثاق مدینہ، جو ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں، جس کو ہم کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کہتے ہیں، اس کی بھی پاسداری یہود نے گوارا نہیں کی۔ یعنی موقع بموقع، کبھی انڈیویجول لیول پہ، کبھی 6 لوگ مل کے، کبھی 10 لوگ، کبھی کسی قبیلے، اکثر اور بیشتر جو ہیں وہ ان میثاق مدینہ کے کسی کلوز کو توڑ دیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرم جوشی کو بہت کولڈلی ریپلائی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کی کوشش کو بالکل بھی یوں کہہ لیجیے کہ اس کے ساتھ جو ہے سنکرونائز کرنے کی خود کو کوشش نہیں کرتے۔ اور پھر یہ کہ جو لیگل بائنڈنگ ڈاکومنٹ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیزائن کیا تھا صحابہ کرام نے، اور یہود کے ساتھ ایگریمنٹ کے نتیجے میں وہ وجود میں آیا تھا، وہ ڈاکومنٹ میثاق مدینہ یا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، اس کے بھی جو پوائنٹس تھے نا، اس کی بھی اکثر خلاف ورزی کرتے رہے۔ تو یہ مکمل جو یہود کی طرف سے اپوزیشن ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جن سے سب سے زیادہ امید تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سب سے بڑی تعداد میں یہ لوگ ایمان قبول کریں، ان کی طرف سے زیادہ مخالفت ہوئی۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین عرب اوور دا ٹائم قبول کر رہے ہیں دین کو، اور یہود ایک لمبی مدت گزر جانے کے باوجود شاید ایک کو قبول کر لے، کبھی کوئی 2 کر لے، یعنی مجموعی طور پہ قوم کی حیثیت سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ بڑے دشمن ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز تھی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصی تکلیف پہنچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پر امید ہونے کے باوجود جو ہے وہ بالکل ہی الٹا بیہیویئر یہود نے آپ کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت متنفر ہونے لگی یہود سے، بالکل ایک فطری انسانی ہی نہیں ایمانی جذبہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کی اصلاح کے سب سے زیادہ طلبگار تھے، اس قوم کو جہنم کے گڑھے سے نکال کے جنت میں پہنچانے کے سب سے زیادہ طلبگار تھے، اس قوم کی دائمی آخرت کو سنوارنے کے اور اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے سب سے زیادہ طلبگار تھے۔ گویا کہ اس قوم کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا سب سے بڑا اظہار یہ تھا کہ آپ سب سے زیادہ گرم جوشی سے اس قوم کو دعوت دے رہے۔ ان تمام احسانات اور کاوشوں کے باوجود یہود نے رد عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ جو لیگل قوانین تھے ان کو بھی توڑا، ہے نا، اور جو بائنڈنگ کلوز تھے ان کی بھی پاسداری نہیں کی۔ تو یہ نتیجہ تھا جس کی بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت متنفر ہونے لگی، اور خود عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کو لازم پکڑ لیا، یعنی اب وہ یہود کے طرز اور طریقے کو چھوڑتے رہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیوٹرل معاملہ پیش آ جاتا، کوئی عام معاملہ پیش آ جاتا جس میں شریعت کا کوئی حکم نازل نہیں ہوتا، جس میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوتی، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوتا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے طریقہ یہود کی مخالفت اختیار کرتے۔ مثال کے طور پہ یعنی کہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال وغیرہ رکھنے کا بھی طریقہ جو ہے نا وہ یہود سے مختلف رکھ لیا، کیونکہ بال رکھنے اور بال کس طرح آپ کو بال سنوارنا ہے اور بال وغیرہ سیٹ کرنا ہے، یہ چیز کتاب اللہ میں موجود نہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس پہ کوئی ہدایت نازل ہوئی، کیونکہ انسان کا بالکل ہی ذاتی معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر طریقہ صحیح ہے، یعنی کہ بال اگر کوئی انسان کوئی بھی مہذب طریقے سے بال رکھ لے وہ صحیح ہے۔ تو لیکن اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت اختیار کی، اور جس طریقے پہ یہود بال اپنا صحیح کیا کرتے تھے یعنی اپنے سیٹ کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مختلف طریقہ اختیار کیا۔ گویا کہ یہود کی مخالفت اور یہود کی عناد اور یہود کی دشمنی کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نیوٹرل امور میں بھی یہود کی مخالفت شروع کر دی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ گویا کہ ایک طرح سے سائلنٹ اپوزیشن تھا یہود کا، تاکہ یہود ان باتوں کو دیکھ کے بھی کم سے کم راہ راست پہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا کل ماحول یہود کا اور مدینے کا ود دی پیسج آف 1.5 year آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سیکنڈ، جی اچھا، یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہود نے یہ مخالفت کیوں کی؟ آیا یہ کہ نیچرلی اسپیکنگ ان کو تو سب سے قریب ہونا چاہیے تھا؟ اس کی ایک بہت بڑا سبب جو ہے نا، بہت بڑا سبب ہے دنیا طلبی، اور دنیا طلبی کیسے بہت بڑا سبب ہے میں بتاتا ہوں۔ مشرکین عرب اور عامۃ العرب جو تھے یہود کی بڑی یہود سے دشمنی اگر ان کی ہوتی تھی نا، اس کے باوجود یہود کی علمی قدر کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بڑے قابل لوگ ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتابیں ہیں، ان کے یہ نبیوں کی اولادیں ہیں، یہ پیغمبروں کی اولادیں ہیں، ہے نا۔ تو کہیں نہ کہیں عامۃ العرب کے اوپر یہود کے علمی
وراثت کا دبدبہ تھا اور رعب قائم تھا. یعنی عامۃ العرب یہ جانتا تھا، عام عرب یہ جانتا تھا کہ میں تو اتنا، یعنی کہ ہمارے پاس تو کوئی دینی کتاب نہیں، ہمارے پاس تو کوئی شریعت نہیں، لیکن یہ لوگ صاحب شریعت، یہ اللہ کے مطلب دین پہ چلنے والے ہیں اور یہ پیغمبروں کی اولادیں ہیں. تو اس بنا پہ عام عرب کا ذہن علمی اعتبار سے یہود کی برتری کو قبول کر چکا تھا. ٹھیک ہے، اور یہود کے علماء کے چرچے عامۃ العرب میں پھیلے ہوئے تھے. یعنی ان کی علمی ذکاوت اور علمی لیاقت جو ہے وہ اس کا سکہ جم چکا تھا عرب کے سینوں کے اوپر. اب اگر یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تحریک اٹھی تو لوگوں کا ذہن جو ہے یہود کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو گیا، کیونکہ ایک ظاہر ایک زندہ جاوید تحریک تھی اور آپ کی شخصیت کی جاذبیت اپنی جگہ اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اپنی جگہ. تو ان تمام باتوں کی وجہ سے یہود کا علمی سکہ کمزور پڑنے لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا رعب اور آپ کی شخصیت اور علم، یعنی کہ آپ کا جو لائے ہوئے دین کا ایک اسٹرکچر ہے، وہ عوام کے ذہن پہ اس کی برتری قائم ہونے لگی اور پھر پولیٹیکلی بھی آپ مضبوط ہو رہے تھے. تو ان تمام باتوں کے نتیجے میں یہود کو اپنی لیڈرشپ خطرے میں دکھائی، یعنی علمی لیڈرشپ. ظاہر ہے پولیٹیکلی اسپیکنگ یہود ویر ناٹ دیٹ اسٹرانگ، بٹ علمی اعتبار سے ان کا ایک رعب تھا. اب اگر یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کر لیتے تو جو بچا کچا ان کا علمی رعب قائم تھا عرب کے اوپر اور مشرکین عرب کے اوپر، وہ بھی ٹوٹ جاتا اور لیڈرشپ کلیتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہو جاتا. تو گویا کہ یہ سبب تھا، یعنی ان کو اپنی دکان جمائے رکھنی تھی، اپنی برتری کا سکہ جمائے رکھنا تھا، عامۃ العرب کے اوپر اپنے رعب کو قائم رکھنا تھا. اور نبی کی بات مان لینے کا نیچرل کنسیکوینس یہ ہوتا کہ نبی ہی لیڈر ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ نبی کی موجودگی میں آپ اپنی علمی لیاقت کیا دکھائیں گے؟ نبی تو اللہ کی طرف سے معمور ہوتا ہے نا، وہ تو خدا کی طرف سے معمور ہوتا ہے. اس کو کسی بات کو نہ پروف کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی سے ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو خدا کی طرف سے ایک اتھارٹی ہوتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے اتھارٹی بن کے آیا، ریپرزنٹیٹیو بن کے آیا سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کو ایک علاقے میں روڈ بنانی. تو وہ علاقے میں پہنچ کے جب روڈ بنانے کا کام شروع کرے گا تو ہر گھر میں جا کے جو ہے دلیل سے اس روڈ کے افادیت کو ثابت نہیں کرے گا، ہے نا، اور بحث وہاں پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ نہیں کرے گا کہ اس روڈ کا یہ فائدہ ہے اور میں اس لیے بنانے جا رہا ہوں. نہیں، وہ ایک اتھارٹی کے ساتھ آیا ہے، وہ اپنا کام کرتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا، اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ وہ گلی محلے میں بیٹھ کے ہر تیسرے انسان سے جو ہے اس روڈ کی افادیت کے تعلق سے ڈیبیٹ کرے. تو نبی بھی خدا کی طرف سے اسی طرح معمور ہوتا ہے، نبی کی اپنی ایک اتھارٹی ہوتی ہے. تو یہ ساری ایک نیچرل کانسیکوینس ہے کہ آپ کتنے ہی بڑے لیڈر کیوں نہ ہوں، کتنی ہی بڑی علمی شخصیت کیوں نہ ہوں، خدا کے پیغمبر کے مقابلے میں یعنی اطاعت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں. یعنی آپ کی علمی لیاقت خدا کے پیغمبر کے جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے معمول ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بالکل فطری بات تھی، نیچرل بات تھی، نیچرل آؤٹ کم تھا. اس سے یہود بھی واقف تھے، عرب بھی واقف تھا. تو اب اگر یہود قبول کر لیتے محمد قدیم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ ساری جو ان کا ایک سکہ تھا وہ ختم ہو جاتا. تو اس کے نتیجے میں پھر یہ کہ انہوں نے مزید جو ہے بغض اور دشمنی کا اظہار کیا. اور بھی وجوہات ہیں لیکن اس پہ ابھی ہم نہیں جائیں گے. یہ پوری تصویر ہے جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، تب آپ کو چینج آف قبلہ کا کانسیپٹ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت شروع کر دی عامۃ الامور میں، عام معاملات کے اندر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین کا سب سے اہم رکن کیا ہے؟ پورے دین کا سب سے اہم رکن کیا ہے؟ عمل کے اعتبار سے، یعنی میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا، عمل کے اعتبار سے پورے دین میں سب سے اہم ترین عمل کیا ہے؟ یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ نماز سے زیادہ اہم کوئی عمل نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. پورے دین میں نماز سے زیادہ اہم کوئی عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور نماز میں سب سے اہم کیا ہے کہ کس ڈائریکشن میں آپ نماز پڑھیں. یعنی تقویٰ وغیرہ اور نماز میں جو خشیت اور للہیت وغیرہ ہے وہ سب تو باطن کی چیز ہے. ظاہر کے اعتبار سے نماز میں ایک بہت اہم شرط ہے کہ ڈائریکشن کیا ہے آپ کی نماز کا، یعنی کس طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اور یعنی کہ شریعت محمدی کے اہم ترین عمل میں اور اس اہم ترین عمل کے سب سے اہم ترین شرط میں یہ چیز شامل تھی کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے نا. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. اور یہ بیت المقدس کس کا قبلہ تھا؟ یہود کا قبلہ تھا. تو گویا یہود جو ہیں وہ طعنہ بھی دیتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کیسا نبی ہے کہ قبلہ میں بھی ہمارا پابند ہے اور خود کو نبی سمجھتا ہے. یعنی اس کے دین کا جو سب سے اہم یعنی رکن ہے، اس رکن کی سب سے اہم شرط جو ہے وہ تو ہمارے قبلے کے بغیر پوری نہیں ہو رہی. اور یہ نبی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دین لے کے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہوں. یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ناگوار ہوتی ہیں.
اور آپ یہ چاہتے تھے کہ قبلہ بیت المقدس سے بدل کے کعبہ شریف کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا، کعبہ کر دیا جائے، یعنی آپ کی ہمیشہ سے خواہش تھی کعبے سے محبت کے نتیجے میں بھی، اور ابراہیم علیہ السلام سے مطلق کامل نسبت کے نتیجے میں بھی، ہے نا۔ تو چونکہ کعبے کی حیثیت ابراہیم علیہ السلام، یعنی کعبے کی تعمیر میں جو ابراہیم علیہ السلام کا رول ہے وہ تو کسی پہ چھپا ہوا نہیں ہے نا، وہ مخفی معاملہ تو نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست نسبت تھی، تو اس بنا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کعبہ جو ہے وہ بنا دیا جائے قبلہ، اور بیت المقدس ابھی تک تھا قبلہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش تھی، یہاں تک کہ یہ خواہش اتنی شدت پکڑی کہ ایک بار آپ نے جبرائیل سے کہہ دیا کہ اے جبرائیل، جب جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کا کچھ حصہ لے کے ہوتے تو کہا کہ اے جبرائیل، میرا دل چاہتا ہے میں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں، ہے نا، بیت المقدس کی بجائے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کی طرح اللہ کا ہی غلام ہوں، یعنی میں بھی معمور ہوں، جس طرح آپ معمور ہیں، آپ کو حکم دیا جاتا ہے، میں بھی معمور ہوں، میں اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے بھی اللہ کا ہی حکم ملتا ہے، میں اپنی مرضی سے اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، اگر آپ کا اتنا ہی دل ہے تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا، چونکہ انبیاء علیہم السلام مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں کو ہمیشہ قبول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں کہ انبیاء علیہم السلام کی دعا ساتوں آسمان کو پھاڑ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے، یعنی ہر شخص کی دعا مختلف مقامات آسمان کے مختلف علاقے سے گزر کے پھر اللہ تک پہنچتی ہے، بسا اوقات قبول ہوتی ہے، بسا اوقات نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ جب انبیاء علیہم السلام کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ دعا بغیر کسی رکاوٹ کے ساتوں آسمان کو چیرتے ہوئے عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جبرائیل نے کہا کہ آپ دعا کریں، اگر آپ دعا کریں گے تو وہ قبول ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہی وجہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تاثیر ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کے بارے میں یہ ارادہ کر لیا کہ مجھے اس کو عذاب دینا ہے، اس کے لیے پھر دعا سے بھی منع کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ منافقین کے بارے میں مجھے اور آپ پہ تو شرط نہیں لگائی کہ منافق کے لیے دعا نہ کرو، کیونکہ میں تو کبھی جان ہی نہیں سکتا نا کون منافق ہے، آپ تو کبھی جان ہی نہیں سکتے کون منافق ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے لیے آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، نہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ میں دعائیں مغفرت سے مجھے روکا گیا ہے، مجھے جنازے سے روکا گیا ہے، میں قبر پہ کھڑا ہو جاتا ہوں کسی شخص کے، تاکہ جو ہے وہ اس کو کچھ شاید فائدہ پہنچ جائے۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا، اللہ نے جب اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ مجھے فلاں شخص کو عذاب دینا ہے، تو اب نبی کی باعزت اور مقرب شخصیت کے لیے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ عذاب کے مقامات کے آس پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہیں، لہٰذا آپ کو یہ منع کر دیا کہ آپ ان کی قبروں پہ بھی نہ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو چونکہ انبیاء علیہ السلام کی وہ حیثیت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جبرائیل نے کہا کہ آپ دعا کریں اللہ سے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، یہ کسی حدیث میں منقول نہیں ہے، کبھی آپ نے نہ بیان کیا، نہ کسی بیوی نے آپ کی روایت کی اس بات کو۔ اگر قرآن نہیں اترتا اس بات پہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کی آیت نہیں اترتی، تو ہمیں کبھی معلوم نہیں چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ چنانچہ جب جبرائیل نے یہ سجیشن دے دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبلہ تبدیل ہو جائے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کی، اور وہ دعا جو ہے کافی بے چینی اور شدت کے ساتھ شروع کی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا چھوٹا سا پوائنٹ یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے یہ بات طے کر رکھی تھی کہ فائنل قبلہ جو ہے کعبہ ہی ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو وہ کسی دوسری چیز کا پھر محتاج نہیں ہوتا، پھر وہ نبی کی دعا کا بھی محتاج نہیں ہوتا، پھر وہ شریعت کا بھی محتاج نہیں ہوتا، وہ اس بات کا بھی محتاج نہیں ہوتا کہ اسباب و عوامل جو ہیں اس کی طرف پوائنٹ کریں، ہے نا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے نا، تو اسباب کو اسی حساب سے بنا دیتا ہے، اس اسباب کو اس فیصلے کا تابع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ دعاؤں کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ اسی کے بقدر دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ فرما لیا تھا کہ بالآخر کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہو جائے گا، فائنل قبلہ ہو جائے گا، اور دین اللہ کے نزدیک جو یعنی کامل دین ہے، جو مکمل دین ہے، اس میں قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہی ہوگا۔ ازل سے یہ بات اللہ کے پاس طے تھی، اللہ کے علم میں یہ بات محفوظ تھی۔ تو جب وہ اس واقعے کے رونما ہونے کا وقت قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ چیز پیدا ہو گئی کہ اب میرا دل چاہتا ہے کہ کعبے کی طرف رخ کروں۔ وہ ہے کہ چونکہ چاہے انبیاء ہوں چاہے کوئی ہوں، کہ تمام انسانوں کے قلوب جو ہیں وہ، اور تمام مخلوقات کے قلوب اللہ کی قبضہ قدرت میں، تو جب اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تو پھر نبی کو بھی توفیق دی، اور نبی کے دل کو بھی بے چین کر دیا کہ ان کے دل میں کعبے کی محبت اور بڑھ گئی،
کعبے کے قبلہ بنانے کی دعا اور ان کے اندر یعنی کہ اس میں شدت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ نبی کے زبان سے یہ اور نبی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہونا کہ میں جبرائیل سے کہتا ہوں، اور جبرائیل کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جانا کہ میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے دعا کرنے کی ترغیب دوں. یہ تمام کے تمام کام جو ہے وہ اللہ ہی کر رہا تھا. تو گویا کہ یہ جو کیفیات تھی اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا شروع کیا. اور یہ دعا کا علم ہمیں کبھی نہیں ہوتا اگر سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل نہیں ہوتی جو آپ کے سامنے اسکرین پہ. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے تھے آپ کے چہرے کو آسمانوں کی طرف اٹھتا ہوا. وہ آپ جو ہے تہجد میں بے چینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے تو ہم اس چہرے کو دیکھ رہے تھے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہٰذا اپنے چہرے کو پھیر لیجیے مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اب یہ تمام امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جہاں بھی ہو اپنے اپنے چہروں کو مسجد حرام کے ڈائریکشن میں پھیر لو، یعنی حالت نماز میں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تاکہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، یعنی جن لوگوں کو اس سے پہلے اس دین سے پہلے جو اہل کتاب ہیں، تاکہ وہ جان لیں کہ یہ دین اللہ کی طرف سے حق ہے. وما اللہ بغافل عما يعملون، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے یہ لوگ جو بھی عمل کر رہے ہیں ان سے غافل نہیں ہے. یہاں پہ ایک خاص بات اللہ تعالیٰ نے، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن نے اس منظر کی تصویر کشی کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت بے چینی میں اور شدت دعا کی جو کیفیت تھی اس کی ایک تصویر کشی کی کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے تھے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف پلٹتا ہوا، اٹھتا ہوا. ایک دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایسے قبلے کی طرف آپ کو پھیرتے ہیں جن سے ہم راضی ہوں، کیونکہ اللہ تو راضی تھا ہی اس قبلے سے، اور اللہ نے تو اپنے ازل میں یہ فیصلہ کر ہی دیا تھا کہ وہ فائنل قبلہ جو ہے کعبہ ہوگا. لیکن کیا کہا؟ یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کو پھیر دیں گے، آپ کے قبلے کو پھیر دیں گے ایسے قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. یہ مقام عبدیت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو اپنی رضا کی مہر نہیں لگا رہا، بندے کی رضا کی مہر لگا رہا ہے. آپ یہ تصور کریں ذرا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آپ کے چہرے کو ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے میں راضی ہوں، جس سے ہم راضی ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کو ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ ابدیت کا اس سے اونچا مقام نہیں ہو سکتا. مخلوقات میں سے کوئی مخلوق اس سے اعلیٰ درجے پہ فائز نہیں ہو سکتی کہ باری تعالیٰ اپنے ابدی کلام کے اندر، اپنے ایٹرنل کلام کے اندر اس بندے کی رضا جوئی کی مہر لگائے اپنے دیے ہوئے حکم پہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور اس کا حقیقی ادراک جو ہے ہمارا ذہن اور آپ کا ذہن نہیں کر سکتا. تیسری بات یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ کہیں بھی کسی بھی علاقے میں آپ رہیں قبلہ جو ہے ہمیشہ مکہ ہی رہے گا. چوتھی بات کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تاکہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ اور بالعموم جو بنی اسرائیل، وہ یہ جان لیں کہ یہ دین حق ہے. یہ کیسے؟ یہ بات کیوں کہی؟ یہ ذرا اہم بات ہے، کیونکہ یہود کی کتاب توریت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ جو ہوگا بکہ کی طرف ہوگا، کیونکہ ہبریو زبان میں مکہ کو بکہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ان کی کتاب میں موجود تھی یہ بات توریت کے اندر کہ جو آخری نبی ہوگا وہ اسماعیل کے خاندان سے ہوگا، یعنی ابراہیم کے دوسرے بیٹے کے خاندان سے ہوگا، اور اس کا قبلہ بکہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب جب یہود کے جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے یہ بات دیکھ لی کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، کیونکہ یہ اس بات سے واقف، اچھا یہ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کا، اس بات سے واقف صحابہ بھی نہیں تھے، اس بات سے عام یہود بھی واقف نہیں تھے کہ ان کی تورات میں بعض سطور ایسے موجود ہیں جس میں آخری نبی کی پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ بتائی گئی کہ اس کا قبلہ بکہ ہو. ٹھیک ہے؟ اس سے یہود کے پاس گنے چنے چند علماء واقف تھے. اب اللہ نے اشارہ تھا، چونکہ اس کلام کا نازل کرنے والا نہیں، اس کلام کا منزل بھی اللہ ہی ہے نا، تو وہ بھی کلام اللہ کی طرف سے نازل ہوا، تو اس کا اشارہ یہاں موجود ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تاکہ جو لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہو یہ جان لیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور بے شک اللہ اس بات سے غافل نہیں ہے جو یہ اعمال کیا کرتے ہیں یا جو یہ اعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس میں اشارہ ہے اسی پیشن گوئی کی طرف. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں.
اب ہم اس تحویل قبلہ کی چند حکمتوں کو بیان کریں گے. ایک لمحے کے لیے وقت دیجیے. جی، تو حکمت کیا تھی؟ تحویل قبلہ کی حکمت کیا تھی؟ اس حکمت کے تعلق سے جو آیت بیان کی گئی ہے وہ آیت اسی آیت سے جسٹ پہلے کی ہے جو ہم نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تصویر کشیدگی ہے. اس سے جسٹ پہلے کی آیت جو ہے وہ سورۃ بقرہ ہی کی آیت نمبر 143. اس سے پہلے کہ ہم اس کو پڑھیں ایک یعنی کہ ایک سمری کے فارم میں ہم بتا دیں کہ حکمت کیا بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور بعض علماء نے کیا حکمت بیان کی ہے تحویل قبلہ کی. سب سے بڑی حکمت جو تحویل قبلہ کی تھی، یہ ایک عام اعلان تھا کہ بنی اسرائیل کی امامت اور سرفرازی اور علمی لیڈرشپ کا دورہ ختم ہو گیا. اب یہ امامت کی پگڑی جو ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ جانے والی ہے. گویا کہ یہ امت ایک مختلف امت ہے اس بنی اسرائیل سے جو ابھی تک چلی آ رہی تھی، جس میں انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ تھا. یہ امت مختلف ہے، اس کا قبلہ بھی مختلف ہے، اس کا ڈائریکشن آف پریئر بھی مختلف ہے. تو یہ گویا کہ ایک سائلنٹ اعلان تھا بنی اسرائیل کے رب باری تعالی شانہ کی بارگاہ سے مردود ہو جانے کا، اور امت محمدیہ کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مقبول ہو جانے کا. یہ ایک اعلان تھا. ٹھیک ہے. دوسرا اعلان یہ تھا کہ یہ یہود کے لیے بھی ٹیسٹ تھا، یعنی دوسرا پرپز یہ تھا، دوسری حکمت یہ تھی کہ یہود کے لیے بھی ٹیسٹ تھا اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی ٹیسٹ تھا. یہود کے لیے اس طرح ٹیسٹ تھا کہ چونکہ ان کی کتاب میں یہ بات موجود تھی، اب اتنی واضح دلائل و براہین کی موجودگی میں بھی کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کرتے ہیں یا اپنی ہٹ دھرمی میں جمے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک مسلمانوں کے لیے کس طرح ٹیسٹ تھا؟ مسلمانوں کے لیے اس طرح ٹیسٹ تھا کہ یہود کے طعن و تشنیع، ان کی جو کرٹیسزم کو وہ کس طرح سے ہیں. یعنی گویا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو کیا مسلمان یا اہل ایمان خوش دلی سے اس قبلے کی طرف پلٹتے ہیں، یا ان کے دل میں کچھ کدوت، کچھ پریشانی محسوس ہوتی کہ یار ہم، یعنی چونکہ یہود کی علمی برتری کا سکہ تھا نا دلوں میں لوگوں کے، تو کیا ان کی علمی اور ان کی جو برتری کا سکہ تھا، کیا وہ نبی کی اطاعت کے راستے میں مانے نہ بن جائے؟ یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور طرح طرح کی طعن و تشنیع کو سہنا، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. تو یہ بھی ایک پرپس تھا تحویل قبلہ کی حکمت، یعنی تحویل قبلہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی. تیسری بہت بڑی حکمت تھی، وہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی سینٹرالٹی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں، اللہ تعالیٰ کے قائم اور ہمیشہ رہنے والے دین میں اور ابدی دین میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک سینٹرل پوزیشن حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ قبلہ بنانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس قبلے کی اتباع کا حکم دیا جس قبلے کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی عزت افزائی اور ابراہیم علیہ السلام کی شرف اور اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ بارگاہ میں قربت کا یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا کہ ان کی تعمیر کی ہوئی عمارت قیامت تک کے لیے، قیامت کی صبح تک کے پیدا ہونے والے تمام مومنین کی زندگی میں سب سے اہم ترین عمل کا سب سے اہم ترین شرط جو ہے، یعنی ڈائریکشن آف پریئر، اس کے ڈائریکشن آف پریئر وہ تعمیر ہوگی جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے ڈالی. گویا کہ اللہ کے ابدی دین میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص قسم کی سینٹرالٹی حاصل ہے، اور ان کی تعمیر کی ہوئی عمارت کو ایک خاص سینٹرالٹی حاصل ہے، اور ان کا جو بلند مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ اپنی جگہ. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوور آل کسی بھی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا درجہ بلند ہے، لیکن ایک خاص اینگل سے اگر دیکھا جائے جزوی اعتبار سے تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسی فضیلت حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں. لیکن اگر کلی اعتبار سے دیکھیں گے تو کلی اعتبار سے کسی دوسرے نبی کو بھی، کلی اعتبار سے، ٹوٹل اعتبار سے کسی دوسرے نبی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فوقیت اور افضلیت حاصل نہیں ہے. اور اس کا سب سے زیادہ کھلا اظہار جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا، جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اپنے جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا اور شدت غصے میں اللہ تعالیٰ ہوں گے، تو تمام انبیاء کی حالت خراب ہو جائے گی، یہاں تک کہ تمام فرشتے شدت خوف کے مارے کانپ رہے ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب ظاہر ہوں گے تو اس وقت جو لوگوں کے اوپر تسکین طاری ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، جس کا بیان خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں کیا ہے. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک پوری روایت اس طرح ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا
جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہو، یعنی دل سے جو میرے لیے سب سے زیادہ درود پڑھتا ہو، قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا. اور میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق اس دن ہوگا جس دن ہر شخص مجھ سے قریب ہونا چاہے گا، حتیٰ ابراہیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل کتنا پیارا دیا، کہا ہر شخص مجھ سے قریب رہنا چاہے گا، حتیٰ ابراہیم، یہاں تک کہ ابراہیم بھی میرے قریب رہنا چاہیں. اور دوسری روایت میں مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن اور شفاعت کا مستحق وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتا ہو، اور میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق اس دن وہ شخص ہوگا جس دن میری شفاعت ہر کسی کے لیے ضروری ہوگی، یہاں تک کہ ابراہیم، حتیٰ ابراہیم، یعنی ابراہیم کو بھی میری شفاعت کی ضرورت پڑے گی. اب آپ ذرا تصور کریں کہ کلی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور افضلیت کا کوئی مقابلہ ہے کسی سے؟ نہیں ہے نا. تو یہ وہ دن ہوگا جس میں آپ کی فضیلت کلی طور پہ ظاہر ہوگی. یہاں تک کہ اگزامپل بھی آپ نے دیا تو سب سے بڑے نبی کا اگزامپل دیا کہ ابراہیم کو بھی اس دن میری شفاعت کی ضرورت ہوگی علیہ السلام. ٹھیک ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم. تو کلی فضیلت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حاصل ہے، لیکن ہاں جزوی اعتبار سے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سینٹرالٹی ہے اوریجنل دین آف اللہ میں. ٹھیک ہے نا. ہاں اب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اور پھر 2 پوائنٹ جو بچتے ہیں اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت بیان کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143، تو اپنے آپ میں بڑی اہم آیت ہے، بہت سارے مضامین کو کور کرتی ہے. ساری باتیں تو اس کی ظاہر ہے ہم کور نہیں کر پائیں گے آج اس آیت کے اندر، اور نہ ہی ہمارا مقصد ہے اس کی ساری باتوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا، لیکن جو ٹاپک سے ریلیونٹ بات ہے وہ انشاءاللہ اس آیت سے ہم بیان کریں گے. تو آیت کچھ یوں آپ کے سامنے ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کہ اسی طرح ہم نے تمہیں جو ہے ایک امت وسط بنایا ہے، ایک انٹرمیڈیٹ امت بنایا ہے، بیچ کی امت بنایا ہے، بیلنسڈ امت بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم تمام لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور جس قبلے پہ آپ لوگ پہلے سے تھے موجود وہ ہم نے نہیں بنایا تھا، یعنی وہ ہم نے مقرر نہیں کیا تھا، الا لنعلم، سوائے اس کے کہ ہم اس کے ذریعے جان لیں کہ من یتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیہ، تاکہ ہم اس قبلے کی تحویل کے ذریعے یہ جان لیں کہ کون ہے رسول کی مکمل اتباع کرتا ہے اور کون اپنی ایریوں کے بل پلٹ جاتا ہے، یعنی کس پہ یہ اتباع ناگوار گزرتی ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ مشکل ہے، یعنی نبی کی مکمل اور کامل اتباع، نبی کی اتباع میں استغراق یہ مشکل ہے مگر ان کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دے رکھی ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور بے شک اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے. ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ کلیتاً لوگوں کے ساتھ بڑا رعوف ہے، بڑا رحیم ہے. ٹھیک ہے. یہ آیت کا ایک جنرل ترجمہ ہے، اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں اس آیت سے جو نکلتے ہیں وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 1، پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط قرار دیا، یعنی ایک انٹرمیڈیٹ امت قرار دیا. ناٹ ان ٹرمز آف ٹائم پیریڈ میں تو یہ لاسٹ امت ہے، اس پہ تو قرآن و حدیث کے کروڑوں شواہد موجود ہیں، یہ آخری امت ہے. لیکن اس اعتبار سے وسط قرار دیا کہ اس امت میں افراط و تفریط نہیں ہے، کسی بھی حکم کے اندر اس امت میں ایکسٹریمٹی نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ ریلیکسیشن بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ اسٹرکٹنس بھی نہیں ہے نا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر شہید بن جاؤ، لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، ہے نا. یہ کس طرح؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، جیسا کہ بخاری وغیرہ کی روایت میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، کہ روز محشر میں نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ بتاؤ تم نے اپنی قوم تک میرے پیغام کو پہنچا دیا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ بالکل پہنچا دیا تھا، ہم نے 950 سال ان کے درمیان تبلیغ کی اور آپ کے تمام پیغامات کو کھول کے اپنی قوم تک پہنچایا. تو پھر ان کی قوم کو حاضر کیا جائے گا تو قوم کہیں گی نہیں، ہم تک تو کوئی پیغام نہیں پہنچا تھا، نوح نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا. یعنی گویا کہ وہ قوم اپنے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے منکر ہو جائیں گے. یعنی اللہ کا جب عذاب دیکھیں گے نا کہ انکار پہ، یعنی کہ جو کفر کی کیا سزا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ہر حربہ اختیار کریں گے جس کے ذریعے وہ عذاب سے بچ جائیں. تو ان میں سے ایک حربہ یہ بھی ہوگا جھوٹ بولیں گے، پہلے انکار ہی کر دیں گے کہ نہیں ہم تک تو کوئی میسج ہی نہیں پہنچا.
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہم عذاب نہیں دیتے مگر یہ کہ جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں، یعنی رسول کے ذریعے پیغام اگر نہ پہنچا قوم تک تو پھر ان پہ عذاب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو اس سے مراد یہ کہ رسول کے ذریعے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اب کسی نے رسول کا نام ہی نہیں سنا، کسی نے تصور دین ان تک پہنچا ہی نہیں، تو پھر وہ ایگزمپٹ ہو جائیں گے اللہ کے عذاب سے الا ماشاء اللہ. لیکن اگر رسول کسی تک پہنچ گیا ہے تو پھر وہ قوم انکار کی صورت میں عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے. اللہ کی سنت ایسی، تو ان کی قوم انکار کر دے گی. تو اس امت محمدیہ کو لایا جائے گا جیسے بخاری کی روایت ہے، اور وہ کہیں گے کہ اللہ نوح علیہ السلام سچ کہتے ہیں اور نوح علیہ السلام نے اپنا پورا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہیں کیسے معلوم ہوا، تم تو موجود نہیں تھے ان کے درمیان. کہا تو امت کہے گی کہ اللہ ہم نے آپ کے کلام قرآن میں پڑھا اس چیز کو کہ نوح علیہ السلام نے یہ ساری پیغامات اپنی قوم تک پہنچا دیے. گویا کہ قرآن کے ذریعے جو ہے یہ امت محمدیہ انبیاء علیہم السلام کے اوپر ان کے سپورٹ میں اور ان کی قوموں کے خلاف گواہ بنے. ایک معنی تو یہ ہے، یعنی کہ لتکونوا شہداء علی الناس، کہ لوگوں کے اوپر گواہ بننے کا ایک معنی یہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو روز محشر میں جس کا اظہار ہو. ٹھیک. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جب تک یہ امت زندہ ہے، یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے سامنے اس طریقے سے مثال پیش کرے کہ لوگوں کے ذہن میں اسلام اپیلنگ بن جائے، ہے نا، لوگوں کے لیے اسلام کی قبولیت کے راستے آسان ہو جائے، لوگوں کو اسلام میں انٹرسٹ آنے لگے، لوگ اللہ اس کے رسول کے پیغامات کو سمجھنے لگے. گویا کہ یہ امت اس اعتبار سے بھی لوگوں کے اوپر گواہ ہے کہ اگر اس امت کی ذریعے تبلیغی کاموں میں کچھ کمی ہوگی تو اس کی ذمہ دار یہ امت بھی ہوگی، اور یہ امت پھر رسپانسبل ہوگی دوسرے لوگوں کے عذاب کے لیے اور اپنے اوپر بھی عذاب لانے کے لیے. تو اس اعتبار سے یعنی تبلیغ کے فریضے کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی یہ امت تمام لوگوں کے اوپر گواہ کی حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دو معنی ہیں، اس کی بڑی تفصیلات ہیں اس پہ، یعنی بعض لوگوں نے، مولانا مودودی نے باضابطہ اس پہ ایک کتاب لکھی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ آیت کے اس ٹکڑے کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے شہادت حق نام سے. بڑی پیاری سی اچھی سی چھوٹی سی کتاب ہے، کتابچہ ہے بلکہ. تو اس میں اس آیت کے دوسرے ڈائمینشن کو ایکسپلین کیا ہے. تو ابھی یہاں پہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو جی وما جعلنا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کی کہ ہم نے جو قبلہ پہلے مقرر کیا تھا وہ تو اس لیے مقرر کیا نا، یعنی یہ تحویل قبلہ کا جو معاملہ ہوا یہ اس لیے ہوا تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کی اتباع میں کون کتنا مضبوط ہوتا ہے. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فعل اور ایک ایک قول جو ہے بندے کی نگاہ میں بہت معزز اور مقرب ہو جائے. آپ کی جوتی بھی بندے کی یعنی کہ بندے کے تصور میں اپنے سر سے زیادہ قیمتی ہو جائے. آپ کا امامہ بھی تمام اماموں پہ فوقیت حاصل کر جائے. آپ کی داڑھی بھی بندے کے نزدیک سب سے محبوب ترین ہو جائے. اور آپ کا ہر عمل جو جس کا تعلق ظاہری خد و خال سے ہو یا باطنی کیفیات سے ہو، یہ دونوں چیزیں بندے کے نزدیک انتہائی محبوب ہو جائیں. یہ اصل میں اتباع کی معراج ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ. اور یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت بڑا امر ہے، لیکن سوائے اس کے لیے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، یعنی جس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے جائیں، پھر اس کا سب سے واضح اظہار یہ ہے. یعنی کوئی شخص اگر یہ چیک کرنا چاہے کہ مجھ پہ ہدایت کے دروازے کھلے ہیں یا نہیں، یا کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں کہ نہیں، تو اس کا سب سے بہترین ایسڈ ٹیسٹ یہ ہے، اس کا سب سے بہترین لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی اور بڑی ظاہر اور باطن سنت سے اس کو والہانہ لگاؤ ہے یا نہیں. اور جس قدر اس کو لگاؤ اور محبت ہے، اور جس قدر جذبہ شوق اتباع ہے، اس قدر اس کا دل ہدایت یافتہ ہے. یہ بہت واضح جو ہے وہ لٹمس ٹیسٹ ہے انسان کی ہدایت کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ. یہ انتہائی مشکل عمل ہے نا، سوائے اس کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. گویا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت کا ظاہری ثبوت یہ ہے کہ نبی کی اتباع انتہائی آسان ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہاں پہ اس آیت کا آخری ٹکڑے بتانے سے پہلے میں اب بات کو ختم کرنے لگا ہوں، 2-3 منٹ اور آپ سے وقت چاہوں گا. وہ یہ کہ جب یہ معاملہ ہو گیا، قبلہ تبدیل ہو گیا، تو اب صحابہ میں سے بعض صحابہ کو یہ کنفیوژن ہوا، یہ ڈاؤٹ ہوا کہ ہم سے پہلے تو بہت سے صحابہ جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے،
اور اب کعبے کی طرف اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے اور کعبے کو ہی اصلی قبلہ قرار دے دیا گیا ہے، کامل قبلہ قرار دے دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کہہ لیجیے کہ ابدی دین میں کعبے کی یہ سینٹرلٹی. تو اب ان کے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ سوال کہ بھائی یہ بتائیں کہ اتنے لوگ جتنے صحابہ جو ہم سے پہلے فوت ہو گئے، جن کا انتقال ہو گیا، وہ تو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے، تو کیا ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں؟ کیا ان کے سارے یعنی اب دیکھیں صحابہ کرام کے ڈاؤٹس کس طرح ہوا کرتے تھے. آپ دیکھیں ہمارے اور آپ کے ڈاؤٹ کیسے ہوتے ہیں، صحابہ کے ڈاؤٹ کیسے ہوتے ہیں. صحابہ کا ڈاؤٹ یہ تھا کہ ان کی نمازیں کہیں ضائع نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. یعنی ان کے سب سے بڑا کنسرن تھا اس ساری تحویل و تبدیلی کے بیچ میں کہ جو لوگ ہم سے پہلے فوت ہو گئے کہیں ان کی نمازیں ضائع نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈاؤٹ تھا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آیت کا آخری ٹکڑا نازل کیا، وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آپ یہاں پر ذرا غور کریں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وما كان اللہ لیضیع صلاتکم، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے. کیونکہ سوال کیا تھا یا ڈاؤٹ کیا تھا صحابہ کا کہ ان کی نمازیں ضائع نہ ہو گئیں، کہیں ان کی نمازیں خراب نہ ہو گئی ہوں جو ہم سے پہلے جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے. سوال تو یہ تھا نا، ڈاؤٹ تو یہ تھا نا. سیاق و سباق اس بات کا تقاضا کر رہا تھا نا کہ یہاں پہ یہ کہا جائے کہ وما كان اللہ لیضیع صلاتکم، کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری جو ہے نمازوں کو ضائع کر دے. لیکن اللہ نے کیا کہا، وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، بے شک اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری ایمان کو ضائع کر دے. یہاں پہ امام شافعی ہوں گے، امام بخاری وغیرہ اور بہت سے محدثین، غالباً امام احمد بن حنبل وغیرہ اور بھی کئی بڑے بڑے شخصیات نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ گویا کہ نماز جو ہے ایمان کا مترادف ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے، کیونکہ اصل ڈاؤٹ تو یہ تھا صحابہ کا. لیکن نماز ورڈ یوز کرنے کے بجائے ورڈ کیا یوز کیا، ایمان یوز کیا. گویا کہ نماز اور ایمان اتنے قریب ہیں، اتنے لازم ایک دوسرے کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سینونیمسلی یوز کیا ایک دوسرے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ نماز کا ضائع ہو جانا گویا قریب ایمان کے ضائع ہو جانے کے برابر ہے. بالکل ایبسلیوٹلی ایکول تو نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ایمان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے اور نماز ایک ایکشن، لیکن اتنے قریب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سینونیمسلی دونوں کو یوز کیا. تو اس سے بھی نماز کی بے انتہا اہمیت، بے انتہا سینٹرلٹی اور بے انتہا اللہ کے نزدیک وقت کا اندازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس سے امام بخاری وغیرہ نے مسئلہ باندھا ہے کہ نماز ایمان کا کیسے لازمی جزو ہے. یعنی امام احمد وغیرہ کے اسکول میں تو اس کو بالکل ایمان کا لازمی جزو قرار دیا گیا ہے. یعنی وہ ایمان کو بغیر نماز کے معتبر ہی نہیں مانتے. البتہ جمہور فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے بغیر بھی ایمان کا اعتبار ہے، لیکن اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینونیمسلی اس کو یوز کیا، ٹھیک ہے نا. وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، بے شک اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری ایمان کو ضائع کر دے. ان اللہ تو ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ حکم تو بعد میں نازل ہوا، اور جب تک حکم نازل نہیں ہوتا بندے مکلف نہیں ہوتے کہ اس کے حساب سے عمل کریں، ہے نا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں پہ بڑا رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا تحویل قبلہ اور اس کی حکمتیں. اور تحویل قبلہ کے سلسلے میں ایک آخری بات جو وہ یہ ہے کہ ایک مسجد بھی ہے بنو سلمہ کے علاقے میں، جہاں بنو سلمہ جہاں پہلے پڑاؤ ڈالا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں انٹری سے پہلے. اس مسجد کے صحابہ کرام جو ہیں وہ نماز وہاں پڑھ رہے تھے. یعنی جو چونکہ مدینہ کے آؤٹ اسکرٹ میں تھا وہ بنو سلمہ کا علاقہ، اس مسجد میں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. تو اس موقع پہ جو ہے دوسرے صحابی جو اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے ظہر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی تھی، اور ظہر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کا وہ بیان کیا تھا کہ یہ قبلہ ہو گیا ہے، اور پھر مسجد کے ساخت کو تھوڑا چینج کروایا تھا. تو یہ صحابی جو ہے عصر کے وقت بنو سلمہ کے علاقے میں پہنچے. تو جب یہ پہنچے ہیں تو بنو سلمہ میں جماعت سے نماز ہو رہی تھی، ہے نا. تو حالت نماز میں ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ بنو سلمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ہے، لہذا تم لوگ اپنا قبلہ بدل کے بیت المقدس سے کعبے کی طرف ہو جائے. تو حالت نماز میں صحابہ کرام نے جو ہے قبلے کا ڈائریکشن چینج کر لیا رکوع کی حالت میں، ٹھیک ہے. اس وجہ سے چونکہ آدھی نماز ایک قبلے کی طرف پڑھی گئی اس مسجد کے اندر، دوسری آدھی نماز جو ہے عصر کی وہ دوسرے قبلے کی طرف پڑھی گئی. تو گویا کہ دو قبلے والی نماز ہے نا، دو قبلے والی نماز ہوئی یا دو قبلے والی مسجد ہو گئی ہے. اسی لیے اس کو مسجد القبلتین کہتے ہیں. اصل میں جو عربی ورڈ ہے وہ قبلتانی ہے نا. قبلتانی کا مطلب ہوتا ہے دو قبلہ. اب وہ جو مضاف الیہ بن کے آئے گا تو قبلتین ہو جائے گا، القبلتین.
تو مسجد القبلتین یعنی کہ دو قبلے والی مسجد اس کو کہا جاتا ہے، یعنی بنو سلمہ کے علاقے میں جو مسجد تھی آباد، اس کو مسجد القبلتین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تھی مسجد القبلتین کی اسٹوری، اور آج بھی وہ مسجد موجود ہے. جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے، وہ باضابطہ انہوں نے وہاں نے ڈیمارکیٹ کر رکھا ہے کہ یہ پرانا قبلہ ہے، نیا قبلہ. تو جو لوگ حج کر کے آتے ہیں یا عمرہ وغیرہ کرتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے اور کیسی مطلب اس کی ساخت ہے. تو یہ تھی تحویل قبلہ کے سلسلے میں اہم باتیں اور حکمت کے پوائنٹس، اور قرآن کا نزول اس کانٹیکس میں کیسے کیسے ہوا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی جو کئی آیتیں ہیں وہ ابتدائی مدنی دور میں نازل ہوئیں، اور ان میں سے کچھ آیتیں آپ نے پڑھی بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب جب دوبارہ آپ یہ آیتیں پڑھیں گے قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں، تو آپ ایک سرٹین کانٹیکس کے ساتھ اور سرٹین ڈیٹیلز کو مائنڈ میں رکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ اثر ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیرت کا علم جو ہے قرآن فہمی میں انتہائی معاون و مددگار ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نیکسٹ جو لیکچر ہوگا ہمارا وہ اصحاب صفہ کے بارے میں ہوگا، اور پھر بیٹل آف بدر یعنی جنگ بدر سے پہلے کی جو احوال و حالات ہیں اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں بیان کریں گے. غزوہ بدر کے کا جو یوں کہہ لیجیے کہ پری کرسر کیا تھا اس تعلق سے بھی باتیں کریں گے، اور اصحاب صفہ یعنی صحابہ کرام کا ایک گروہ تھا اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے. تو دھیرے دھیرے وی آر موونگ ٹورڈس بیٹل آف بدر، اور پھر اس کی ہم بڑی تفصیلات کے ساتھ جو اسٹڈی کریں گے. قرآن کی بہت ساری آیات کو وہاں پہ آپ کے سامنے رکھیں گے، ان کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پہ میں اپنی بات کو آج ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جو اس میں خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. جو اچھی اور صحیح بات ہم نے بیان کی اس کو اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین. آج چونکہ کافی آلریڈی دیر ہو چکی ہے تو میں صرف ایک یا دو سوال لوں گا، اس کے بعد میں سیشن کلوز کر دوں گا. تو اب آپ لوگ اپنے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں.